اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد جو کہ 4 تھے، اور اب ہے میم ساکن کے قواعد ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میم ساکن کے کتنے قواعد ہیں؟ 3 قواعد ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے، اور اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہ 3 میم ساکن کے قواعد ہیں، اور جو کہ اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی ہیں۔ آگے زیادہ سمجھ آ جائے گی جب ہم ان کی اگزامپلس پڑھیں گے۔ تو اب ہم لیسن کی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلا لفظ ہے حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، ان تم، میم وا پیش مل، انتم مل، لام زیر لی، انتم ملی، میم واو پیش مو، انتم مظلمو، نون زبرنا، انتم مظلمون۔ اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ ادغام شفوی کب ہوگا کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے گی تو ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ اس لیے ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تم، یعنی ہم نے غنہ کیا ہے۔ یہاں پہ تو ویسے ہی غنہ ہونا ہے نا، کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے حرف آ گیا ہے، تو اس لیے ہم نے نون ساکن میں غنہ کیا ہے۔ تم یوں ہے نا، تو پھر جب ہم میم بھی آگے آ گیا میم ساکن کے بعد تو یہ کیا بنے گا؟ انتم مظلمون۔ پھر اس کے بعد ہے حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا را زبر را، علم ترا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آیا ہے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، کوئی غنہ نہیں ہوگا۔ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم۔ یہاں پہ اخفا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آیا ہے تو اخفا ہوگا، کنتم۔ با زیر بی، کنتم بی، ہا کھڑا زیر ہی، کنتم بھی۔ اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، میم کو ہم اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے واو زبر وا، لام زبر لا، والا، کاف میم میم پیش کم، ولکم، میم الف زبر ما، ولکم ما، کاف زبر کا، ولکم ما کا، سین با زبر سب، ولکم ما کسب، تا میم پیش تم، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہاں پہ میم کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے تو یہاں پہ اخفاء ادغام شفوی ہوگا۔ اب آگے ہم رواں پڑھتے ہیں، وَالْأَمْرُ، یہاں پہ اظہار شفوی، تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، یہاں پہ یہ حمزہ ساکنہ ہے تو یہاں پہ حمزہ ساکنہ جب ہوتا ہے تو تب ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں تا، اور یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، یہاں پہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ پھر آگے ہے امضا،
आतैतुकुम मिन किताबिन, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम इदगाम शफवी और आगे नून साकिन के बाद ये हुरूफ इख्फा में से हर्फ आ रहा है तो यहाँ पे इख्फा हो रहा है। लम यलिद अलैकुम बिवकीलिन, यहाँ पे मीम साकिन के बाद हर्फ बा तो इख्फा शफवी गुन्ना होगा। व अम तौरना, यहाँ पे इजहार शफवी। फ़हुम मुक़महूना लकुम दीनुकुम तरमीहिम बिहिजारतिन, मीम साकिन के बाद हर्फ बा इख्फा शफवी। अलम नशरह वहुम मुरिदूना व खलक़नाकुम अज़वाजन वमा हुम बिमुमिनीना अम सबरना लहुम मिनल हुस्ना, यहाँ पे मीम मुशद्दद, यहाँ पे भी गुन्ना, नून मुशद्दद, यहाँ पे भी गुन्ना और मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है तो यहाँ पे इदगाम शफवी हो रहा है। फिर उसके बाद है ज़ालिकुम क़ौलुकुम बअदुकुम बिबअदिन अलैहिम ग़ज़बुन, यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ रहा है तो यहाँ पे इजहार शफवी हो रहा है और यहाँ पे मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो यहाँ पे इजहार इदगाम इख्फा शफवी हो रहा है। तो ये था लेसन नंबर 15। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और अच्छी तरह पढ़िए, प्रैक्टिस करके पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।